آپ کے موبائل پہ آپ کو جو بھی چیز نظر آتی ہے نا، اس کا کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے ساتھ یا آپ جس انوائرمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تو بلکہ اس کو میں اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل پہ آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی دلچسپی ضرور ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہم کسی گندے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہیں گے دیکھو جو اب مجھے گندے لوگ نظر آ رہے ہیں بھائی آپ مسجد میں آپ نہیں کھڑے ہوئے، آپ سینمے میں اور آپ کہہ رہے مجھے وہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، مجھے وہاں پہ کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں یا آپ موبائل میں کوئی کام کریں اور ایسا ہو کہ اس کا ریکارڈ آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور برا بھی بنا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ڈیوائس کا ماحول بھی اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور برا بھی بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم انتہائی دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا پہ غیر مناسب مواد کیوں نظر آتا ہے، اور اگر یہ مواد نظر آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ خضر حیات حافظہ اللہ، مدیر لجنۃ العلماء۔ تو ان سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ بتائیں کہ پہلا تو کویشچن یہ ہے آپ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ مواد ہمیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ نظر آتا ہی کیوں ہے؟ کہ ہمارے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، کمپیوٹر ہے، تو وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ مواد کیوں نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ اچھا، یہ نا بڑی سیدھی سی اور سادی سی بات ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہم اصل میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں یا انٹرنیٹ پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا وہ شاید کسی کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم تو یہ دیکھنے نہیں چاہتے، ہمیں یہ کیوں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بات ایسے بھی ہے کہ کچھ چیزیں کسی کے دکھانے سے ہی آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک میرا موبائل ہے، ایک آپ کا موبائل ہے، کوئی تیسرے بندے کا موبائل ہے، ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، ایک امریکہ میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے، ان سب کے موبائل سے آپ اگر ایک ہی چیز کھول لیں گے نا، مثلا آپ کہہ لیں کہ آپ یوٹیوب کھول دیں، تو وہ واشنگٹن والے کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ شخصیت بدلنے سے، ماحول بدلنے سے، جگہ بدلنے سے، علاقہ بدلنے سے یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، یہ بدلتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل پہ آپ کو جو بھی چیز نظر آتی ہے نا اس کا کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے ساتھ یا آپ جس انوائرمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تو بلکہ اس کو میں اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل پہ آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی دلچسپی ضرور ہے۔ تو آپ کی جس طرح کی دلچسپی ہوگی آپ کو اس طرح کی چیزیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، آپ کہہ لیں کہ میں ابھی یوٹیوب کھولتا ہوں اور میں اس میں سرچ کرتا ہوں سورۃ الکہف یا سورۃ السجدہ یا جمعے کے فضائل یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس طرح کی رمضان کا استقبال میں کیسے کروں۔ اچھا، وہ ویڈیو کھول کے نا میں تو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن اس کے ارد گرد جو چیزیں ویڈیوز مجھے نظر آ رہی ہیں، آپ سمجھیں کسی جگہ پہ کوئی فلم نظر آ رہی ہے، کسی جگہ پہ کوئی ٹاک شو نظر آ رہا ہے، کسی جگہ پہ کوئی جگتیں نظر آ رہی ہیں، کسی جگہ پہ آپ سمجھ لیں کہ کھانے پکانے کی جو ہے نا وہ ریسیپیز نظر آ رہی ہیں، کوئی میچز نظر آ رہے ہیں، کوئی سیاسی جلسے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے سرچ کیا ہے سورۃ الکہف، لیکن سجیشنز کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے وقتی طور پہ تو ایک چیز کو سرچ کیا ہے، لیکن وہ سجیشن کے اندر وہ اصل میں آپ کو آپ کے ماحول کے مطابق سجیشن دے رہا ہے۔ وہ آپ کو سجیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز وہ آپ کے لیے مناسب سمجھتا ہے، جس چیز میں وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی دلچسپی زیادہ ہے، تو آپ کو وہ چیز تلاش نہ کرنی پڑے تو آپ کو وہ لا کے دکھا دیتا ہے۔ تو آپ ایسے نہ کہیں دیکھو جی میں تو سورہ کہف سننا چاہتا ہوں، قرآن سننا چاہتا ہوں، تو مجھے ارد گرد کو پتہ نہیں کیا چیزیں نظر آتی۔ تو بھائی وقتی طور پہ آپ واقعتاً کوئی اور چیز نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ چیزیں بھی اصل میں اب بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ سورہ کہف کریں گے نا تو پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی کبڈی بھی دیکھ رہے ہیں یا کوئی تلاوت بھی یعنی کوئی تقریر بھی سن رہے ہیں کسی سیاستدان کی تو آپ دیکھیں گے آپ کو دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سورہ کہف یا کوئی نہ کوئی تلاوت یا وہ قاری صاحب یا وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ضرور نظر آئیں گی. بھلا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو تلاش کیا ہوا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایون کہ یہ جو ایڈز ہمیں آتی ہیں یہ ایڈز بھی ایسے نہیں آتی. یہ باقاعدہ اگر آپ کو کبھی ایڈ اپنی طرف سے لانچ کرنے کا موقع ملا ہے نا تو آپ دیکھیں گے وہ باقاعدہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ ایڈ کس کو شو ہو, اس کی کتنی عمر ہو, اس کی کیا دلچسپیاں ہو, گیمنگ میں دلچسپی رکھتا ہو, وہ جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر میں دلچسپی رکھتا ہو, یعنی جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ پوری کی پوری. تو اسی طرح جو جتنے بھی انٹرنیٹ کے صارفین ہیں نا, انٹرنیٹ نے یا بلکہ ہر سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس نے اپنے جو صارفین ہیں ان کو کیٹاگرائز کیا ہوا ہے ان کی دلچسپیوں کو سامنے رکھتے ہوئے. میں آپ کو ایک تازہ بات بتا دیتا ہوں. میں نے کل پوچھ رہا تھا موبائل کے بارے میں لوگوں سے نا, میں نے موبائل کے بارے میں پوچھا کہ یار میں نا ایک موبائل لینا چاہتا ہوں تو میں کس طرح, اس طرح میں نے نا لیپ ٹاپ کو بھی سرچ کیا. آپ حیران ہو گئے کہ تھوڑی دیر بعد میری پوری کی پوری فیس بک کی جو ٹائم لائن ہے نا وہ ان چیزوں سے بھر گئی. یہ جی فلانا موبائل لے لیں, ٹمکانا موبائل لے لیں. اچھا اسی طرح آپ ابھی مطلب اگر کوئی بندہ بات سننا نا, اگر وہ ہماری بات کا تجربہ کرنا چاہتا ہے, آپ ابھی کسی سرچ انجن میں یہ لکھیں کہ پاکستان میں نا ٹیکس کا نظام کیا ہے یا یہ جو فائل ٹیکس ریٹرن جو ہوتی ہے آپ اس کو لکھیں, آپ کو تھوڑی دیر بعد نا باقاعدہ ایسی ایجنسیز جو ہے نا ان کے اعلانات آنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو یہ خدمات فراہم کر رہی ہوں گی. اسی طرح مطلب آپ یہ لے لیجئے کہ انسان کو مسائل ہوتے ہیں نا, آپ ہو سکتا ہے کسی بندے کو کوئی آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو جنسی مسائل ہوتے ہیں جس طرح کے, کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے وہ ایک دفعہ سرچ کر لے, اس کو اتنی کچھ چیزیں وہ آئیں گی نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہماری دلچسپیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ٹھیک ہے لوگوں کا بھی اس میں قصور ہو سکتا ہے, جو گند ڈالنے والے ہیں جو گند پھیلانے والے ہیں وہ بھی اس میں پوری کی پوری محنت کر رہے ہیں, لیکن جب وہ چیزیں ہماری طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی نہ کوئی کاشن دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی اشارہ دیتے ہیں کہ میں بھی اس گند میں دلچسپی رکھتا ہوں, میں بھی ان نامناسب چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی دلچسپیاں بہتر کرنی ہوگی, اور اس کے باقاعدہ جو ہے نا وہ مطلب چند ایک چیزیں ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. تو شیخ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ڈیوائس ہے جسے انٹرنیٹ کہتے ہیں یا موبائل ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, وہ ہمارے مطلب ایک مزاج جو ہم چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے متعلق وہ ہمیں ایڈز اور اسی کے مطلب ہمیں وہ انٹرٹین کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں دیکھ لیں یا یہ چیزیں خرید لیں. تو یہ تو سمجھ آتا ہے, لیکن اگر چونکہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو بھی قیمتی بنائے, اور ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے جو مسلمان کا حق بھی ہے اس کے اوپر فرض بھی ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے جو شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہو اور شرعی نقطہ نظر سے اس کو اسکپ کر دے جو شرعی نقطہ نظر سے صحیح نہ ہو. تو اگر ایسا مواد کسی مسلمان کو ایسے مزاج رکھنے والے کو نظر آتا ہے تو وہ پھر ایسا مواد نظر آنے کے بعد کیا کرے, اس کو کیا مطلب اسلام کیا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی کچھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان کے جو ہے وہ ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں, انسان کی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں, انسان کے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو کام ہے یہ آنکھوں کے گناہ والا ہے, اور یہ آنکھوں کا گناہ جو کثرت سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے. تو اگر یہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ ہمیں ایسا مواد ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یا ہمارے ہاتھوں سے ایسا وہ کام سرچ ہو چکا ہوا ہے یا اس کے بعد وہ رزلٹ آ رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اسلامی تعلیمات کے مواد نظر آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں مطلب ایک بنیادی سی بات یہ ہے کہ اس شریعت نے تو ہمیں اس طرح کی چیزیں, اور یہ تب سے شریعت نے ہمیں چیزیں بتائی ہوئی ہیں جب سے ان چیزوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. تو مطلب اپنے دوست اچھے بنائے. قرآن کریم کے اندر کیا تھا, قیامت والے دن انسان کیا کہتا ہے, یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح کی ہماری کمیونٹی ہوتی ہے نا, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہم کسی گندے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہیں کہ دیکھو جو اب مجھے گندے لوگ نظر آ رہے ہیں. بھائی آپ مسجد میں آپ نہیں کھڑے ہوئے, آپ سنمے میں, اور آپ کہہ رہے مجھے وہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے, مجھے وہاں پہ وہ نظر آ رہا ہے. آپ مسجد میں آ جائیں نا تاکہ آپ کو اس طرح کے لوگ
نظر نہ آئیں. اسی طرح مطلب شریعت کا ایک عمومی سا حکم ہے غض البصر کا, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. تو یہ ساری کی ساری برائیوں سے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں, ان سے اپنے آپ کو بالکل کاٹ کے رکھیں. اور بلکہ وہ جو حدیث ہے مشہور لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة, مطلب یہ جو ناجائز نظر ہوتی ہے کسی کو دیکھنا غیر محرم کو, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت علی کو فرمایا تھا کہ آپ نے ایک نظر اگر آپ کی پڑ گئی ہے نا تو دوسری نہیں جانی چاہیے پیچھے, دوسری نہیں جانی چاہیے. ہاں جی, تو کیوں روکا گیا؟ حالانکہ اگر ایک نظر پڑ گئی ہے تو دوسری بھی, صرف بندہ کہتا ہے نا کہ کیا حرج ہے, تو اس میں حرج یہی ہے کہ اگر ایک پڑ گئی ہے نا اس میں تو آپ کہہ لیجئے کہ نہیں تھے یا مکلف نہیں تھے یا آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے یا آپ کیا کر سکتے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر کیا چیز ہے. لیکن دوسری نظر جو ہے نا وہ آپ کی مرضی سے پڑی ہے, آپ نے اس میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. تو جب آپ کسی چیز کی طرف اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں نا تو نیکی نیکی کو لے کے آتی ہے اور برائی برائی کو لے کے آتی ہے, اپنی طرف یہ چیزیں کھینچتی ہے. تو انٹرنیٹ کا بھی آپ یہ کہہ لیجیے کہ بالکل یہی اصول ہے. ایون کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو چیزیں بعض دفعہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, ان میں نا انہوں نے یہ بھی چیز دیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز نظر کیوں آ رہی ہے. مطلب ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے, مطلب اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے تو اس معنی میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ ان کے اوپر یہ کیس بھی تو کر سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی یہ چیز کیوں نظر آ رہی, انہوں نے پوری کی پوری اس کی جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے. یہ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست تھے, تو نا وہ قرآن کریم کی کوئی تلاوت کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی, تو کر رہے تھے, اس کے نا ارد گرد کوئی چیزیں آئیں. تو میں نے نا ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں اب یہ چیز جو آپ کے پاس آئی ہے نا اس کے سائڈ پہ نا یہ بٹن لگا ہوا ہے, ہم نا اس کو دباتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں بھلا یہ. اس نے نا باقاعدہ چیزیں بتائی ہوئی تھی کہ آپ کے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں, کوئی انٹرسٹ ایریاز ہیں آپ کے اور اس کے اندر یہ چیز آتی ہے, یہ چیز آتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں, تو مطلب اگر ہم اپنا یہ جو انوائرمنٹ ہے یا ہماری جو ڈیجیٹل کمیونٹی ہے یا اپنے انٹرسٹ ایریاز ہیں, اگر ہم ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نا عملی کچھ چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں, وہ میں یہاں پہ مختصراً وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہمیں نا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنے اوپر آپ ذرا غور کیجئے. وہ کیا کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا, اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا ہونے کا ہمارے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ, اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے جو ہے نا وہ مطلب خلوتوں کو پاک کر لینا, اپنی خلوتیں ہماری پاک ہو جائیں اور اللہ کے سامنے, یعنی اگر ہمیں آپ فرض کر لیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, حالانکہ انٹرنیٹ پہ ایسے نہیں ہوتا, انٹرنیٹ پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ جو کچھ بھی انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں نا, یہ افسوس کے ساتھ آپ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلمیہ ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو موبائل پرووائڈ کرنے والی کمپنی کو پتہ ہو, انٹرنیٹ کرنے والے کو پتہ ہو, جن کا سوشل میڈیا ایپ یا کوئی بھی ایپ جن کی آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں یا آپ موبائل میں کوئی کام کریں اور ایسا ہو کہ اس کا ریکارڈ آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ فرض کریں کہ ایسا ہو تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی جو ہے نا اس کا ہمیں ہونا چاہیے. اپنا محاسبہ کریں گے نا, تو جب ہم اس انداز سے اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً ہمارا دل جو ہے نا وہ ہمارا ضمیر جو ہے اور ہمارا دل و دماغ جو ہے نا جب وہ جو پاکیزگی کی حد تک انشاءاللہ وہ جب جائے گا نا, اس کا گراف جو ہے نا پاکیزگی کا اوپر آئے گا, آپ دیکھیں گے ہمارا موبائل بھی جو ہے نا وہ پاک صاف ہونا شروع ہو جائے گا. ایک نقطہ تو یہ ہے. دوسرا نقطہ جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے جو فضول گوئی کرتے ہیں, جن کا طریقہ کار اس طرح کا. اصل میں نا یہ مطلب اس بات کو مجھے اب اس میں کوئی زیادہ پتہ نہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے, ورنہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ موبائل کو پاس رکھ کے, ایک تو ہوتا ہے نا آپ چیزیں سرچ کرتے ہیں, موبائل بند ہے اور آپ پاس پڑا ہوا ہے, موبائل بند ہے یا ویسے ہی آپ جو باتیں کرتے ہیں نا بعض دفعہ موبائل اس سے بھی اندازہ لگاتی ہے. یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ہے نا, یہ مارکیٹ کی انتہا ہے کہ آپ نے ہر بندے کو وہ چیز دکھانی جو جس کا اس میں انٹرسٹ ہے. تو انٹرسٹ کا کیسے اندازہ ہوگا؟ انٹرسٹ کا آپ کی آنکھوں سے اندازہ ہوگا, انٹرسٹ کا آپ کے ہاتھوں سے اندازہ ہوگا, انٹرسٹ کا آپ کی زبان سے اندازہ ہوگا کہ آپ کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ الٹی سیدھے باتیں نہیں کرتے, معاملات نہیں کرتے, تو کوشش کریں کہ آپ ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھیں. اچھی مجلس جن میں اس طرح کے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے موبائل میں اس طرف سے بھی وہ چیزیں آ جاتی ہوں, یعنی امکان یہ موجود ہے. اب جو ایکسپرٹس ہیں وہی اس چیز کو زیادہ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کا بھی شاید ہوتا ہے.
تو اس طرح جو تیسری بات ہے نا آپ یہ دیکھ، اچھا یہ والی جو ساری کی ساری چیزیں ہیں نا دیکھیں اس میں ہم نے فرض یہ کیا ہوا ہے کہ آپ خود کوئی غلط کام نہیں کرتے، یعنی دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے نا ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ یہ خود غلط کام، ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کو غلط چیز، آپ اگر سورہ کہف سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں اس کے متعلق آنی ہے، آپ اگر کوئی الٹی سیدھی چیز سرچ کرتے ہو ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں گویا کہ فرض کی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر کہاں سے آتی ہے؟ تو پھر یہ آپ کے مجلس سے آ جاتی ہوں گی، آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس سے آ جاتی ہوں گی. یا تیسرا نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ نا ہمارا موبائل کوئی استعمال کرتا ہے، ہم اپنی گارنٹی تو دے سکتے ہیں لیکن کسی کی تو نہیں دے سکتے. آپ فرض کریں کہ آپ کے بچے موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کی اہلیہ استعمال کرتی ہیں، آپ کا چھوٹا بڑا بھائی آپ کی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو آپ کو کیا پتا کہ وہ اس میں کیا دیکھتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ سمجھے اگر آپ کے بچے جو ہے نا وہ ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہیں یا مطلب کوئی بھی چیز کارٹون والا شیر کی کہانی، بلے کی کہانی، یعنی یہ والی جو چیزیں ہیں تو وہ اس سے متعلقہ چیزیں آپ کے پاس آنی. آپ یہ سمجھیں خواتین جو ہے نا ان کو یہ ڈرامے ڈرومے دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے اس میں ڈرامے دیکھتے ہو اور پھر وہ چیزیں آپ کہیں لو جی میں تو چیزیں نہیں دیکھتا لیکن یہ فلانا عہد وفا اور ٹمکانا یہ کہاں سے آیا ہوا؟ تو یہ اس وجہ سے آیا ہوا کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے موبائل میں کسی نے، اور اگر آپ کے بھائیوں میں سے مطلب آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے یا آپ کے بچے ہیں اور وہ تھوڑے سے آپ سمجھیے کہ میچور ہو چکے ہوئے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے موبائل سے کیا دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. خیر وہ ایک جاسوسی والا ایک الگ مسئلہ ہے جس پہ ہم نے الگ سے پروگرام ریکارڈ کیا، وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنی چیزیں جو ہے نا ان کو آپ بالکل صحیح، یعنی اس طرح کا اگر معاملہ ہے نا، بلکہ میں نے ایک تحریر تھی اس میں نے باقاعدہ ایک جملہ بولا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے بچوں میں یا آپ کے چھوٹے بڑے بہن بھائیوں میں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے، یعنی آپ کے موبائل میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ موبائل وہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے موبائل کو بھی اور اپنے چھوٹے بڑے بھائی بچوں کو بھی صرف ایکسل سے ایک دفعہ دھونا ضرور چاہیے. دھونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کو آپ صاف کریں، ان کی تربیت کریں، اور موبائل کو صرف ایکسل سے دھونے کا مراد یہ ہے کہ اس کی ہسٹری اس طرح کی جو چیزیں نا ڈیلیٹ کرتے ہیں، ہاں جی، ان کو سب کی سب چیزیں جو ہے نا ان کو صاف کریں تاکہ آئندہ نہ. اچھا ایک نا چوتھی چیز بھی جو میرے ذہن میں یہاں پہ آ رہی ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی میں پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ اگر میں یہ چیز نہیں دیکھ رہا تو پھر میرے پاس یہ چیز کیوں آئی ہے. اس کی چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جس وائی فائی کنیکشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا، اس وائی فائی کنیکشن کو استعمال کرنے والے لوگ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے ہوں، اس طرح کے. ہاں جی، مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ تو صرف تلاوتیں سنتے ہیں، حدیثیں سرچ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سرچ کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا وائی فائی کے ساتھ آپ کا جو پارٹنر ہے یا جس نے آپ کے ساتھ وہ شرکت کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہو جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے. تو ویسے کہ شاید آپ نے جو بات کی ہے، میں اس کو تھوڑا سا اس کی میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک روم ہم نے رینٹ پہ لیا اور وہاں پہ نیٹ کی سہولت کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اس چیز کو، مجھے یہ تجربہ ہوا ہے، میں اس لیے اس کو ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو وہ میں نے ارادہ کیا کہ انٹرنیٹ یہاں پہ ہم لگوا لیتے ہیں، تو ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنا انٹرنیٹ لگوا لیں. تو میں نے کیونکہ وہ چارجز زیادہ بن رہے تھے منتھلی، تو میں نے چاہا چلیں اس کو کسی روم میٹ سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ وہ ہمارا جو چارجز ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جائیں ہم 2-3 افراد پہ. تو وہ میرے روم میٹ جو تھے میں نے ان کو بھی وہ نیٹ کنیکشن دیا اور میں نے کہا چلیں آپ بھی یوز کر لیا کریں، چونکہ میرا موسٹلی یہ تھا کہ میں نے اپنے تھیسس کے حوالے سے ریسرچ کرنا ہوتی تھی وہ، اور دین کے حوالے سے اور کتب دینی کے حوالے سے، تو میرے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہوتی تھیں تو میں نے اس کو جاننے کے لیے میں نے جو کنیکشن دینے والا تھا میں نے اس سے اس بات کو پوچھا، تو اس نے پوری میرے سامنے وہ جو ہسٹری تھی وہ میرے سامنے رکھ دی کہ دیکھیں جی آپ کی ڈیوائس جو کنیکشن ہے اس کے جو دوسری ڈیوائسز کنیکٹ ہیں ان کے ایکٹیویٹیز یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی ان چیزوں کا سامنا اور پرابلم. تو میرا خیال ہے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ چیزیں نا اس انداز سے چونکہ ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے پھر ہمیں بھی ہم چونکہ تلاوت سن رہے ہیں یا اچھا لیکچر سن رہے ہیں یا اچھی کسی کوئی تقریر اور اسپیچ سن رہے ہیں، تو اس کی رائٹ لیفٹ پہ ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو گویا کہ ہماری ڈیوائس یا ہماری ڈیوائس سے کنیکٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ان کی سجیکشنز ہوتی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ایسا ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب امکانات ہی ہے نا، مسئلہ ہمارا یہ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، تو اس کی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا آپ یہ فرض کریں ہم نے یہ کہا کہ آپ خود بھی کوئی چیز نہیں دیکھتے، آپ کے گھر والے بھی کوئی چیز نہیں دیکھتے، آپ کا وائی فائی کے ساتھ کنیکشن میں بھی کوئی معاملات نہیں ہے، تو ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی غلط چیز نظر آتی ہے نا تو پھر ایک 5واں کام ہے
5واں کام یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے, آپ اس کو رپورٹ کریں. ہاں جی, ہاں رپورٹ کا آپشن ہوتا ہے, آپ وہ کر لیں. ہاں جی, انلیس آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح غالباً یوٹیوب پہ آتا ہے ناٹ انٹرسٹڈ, آپ وہ کر دیں. یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, وہ ان چیزوں کو آپ استعمال کریں. ساتھ وجہ بھی اس کی مینشن کر دیں کہ ہاں جی, اگر وجہ کسی جگہ پہ پوچھی جا رہی ہے آپ اس کی وجہ مینشن کر دیں. تو یعنی اپنے آپ کو آپ پاک صاف کرنے کی کوشش کریں گے نا, آپ اپنے موبائل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں گے, تو میرے خیال میں یہ ناممکن نہیں ہے. یعنی کہ وہ دیکھیں نا, اللہ کے نبی کی ہم حدیث بھی تو سامنے ہے نا, کہ اگر آپ ایسی برائی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے, پہلا اسٹیپ اس کو ہاتھ سے بھی ہے, من رأى منکم منکرا, تو گویا کہ ہمیں ہاتھ سے انلیس کا آپشن ہمارے سامنے ہے, ہمیں رپورٹ کرنے کا آپشن ہے, اس پہ وجہ مینشن کرنے کا آپشن ہے. تو گویا کہ ہمیں اگر ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارا ماحول بھی اچھا ہے, ہماری سوچ بھی اچھی ہے, ہمارا سرچ انجن میں تمام پازیٹیو چیزیں ایکٹیویٹیز ہیں, پھر بھی اگر مواد نظر آ رہا ہے, تو پھر میرا خیال ہے اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو روکیں. تو مطلب جو بری چیزیں ہیں نا اس کو آپ ختم کریں یا ریموو کریں یا انلیس کریں یا ناٹ انٹرسٹڈ یا جو بھی ہوتا ہے وہ کریں, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کر دیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, مطلب جو اچھی چیزیں نا آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ بالکل ایسے ہی, آپ سمجھیں کہ آپ فیس بک پہ آئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ فیس بک کیا چیز ہوتی ہے, تو آپ کے ٹائم لائن پہ کوئی گانا آ رہا ہے, کوئی میوزک آ رہا ہے, کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے, کوئی سیاسی دھما چوکڑی ہو رہی ہے, یہ سارے کے سارے معاملات. اب آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے آپ کو یہ نظر آتا ہے, جس کے اسٹیٹس میں یہ چیز نظر آتی ہے, جس کی اسٹوری میں یہ نظر آتی ہے, جس کی ریل آپ کو اس طرح کی نظر آتی ہے, جس کی پوسٹ نظر آتی ہے, آپ اس کو انفرینڈ کر دیں, انفرینڈ کریں, بلاک کریں, انفالو کریں. آپ کرتے رہیں گے, آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی مطلب کچھ دنوں بعد ہی آپ کو صرف وہی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ پسند کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ان پہ بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کل مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کل تک تو ہم یہ بات کہتے تھے نا کہ یار یعنی کچھ لوگوں کو, ہمیں تو الحمدللہ اس پہ کوئی مطلب شک نہیں تھا, یقین کی حد تک الحمدللہ ہمیں اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے. لیکن کل تک شاید ہر بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہوگی, لیکن اب یہ کمپیوٹر میں تو یہ سب چیزیں ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ اپنی فیس بک سے لے کے یوٹیوب اور گوگل وغیرہ, یہ آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہے. آپ نے سرچ کیا کیا ہے, آپ نے دیکھا کیا ہے, آپ کی کس کے ساتھ کب سے دوستی ہے, کب آپ نے اس کو انفالو کیا, کب آپ نے اس کو, مطلب ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کی وہ بتاتا ہے. تو پھر مطلب ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چلے 100% نہیں تو, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ 70-80% یا شاید 90% تک بھی نا یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں, کہ جس طرح ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور برا بھی بنا سکتے ہیں, اسی طرح ہم اپنی ڈیوائس کا ماحول بھی اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور برا بھی بنا سکتے ہیں. اور پھر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کل تک تو شاید لوگ اس کے اوپر نہیں یقین کرتے تھے, اور آج, اور پھر دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے سالانہ رپورٹ بھی اس طرح کی فیس بک تک جاتی ہے کہ فیس بک پہ سالانہ جو رپورٹ ہے کہ لوگ کس چیز کو سرچ کرتے رہے ہیں, اور کیا سرچ جو ٹاپ پہ چیزیں آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں یقین. ہاں اچھا چلے نا, میں ویسے اس بار سے بھی تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنے ڈیوائس کا کیا ماحول ہے اور وہ کیا چیزیں اور آپ کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سرچ کرنا شروع کر دیں کہ اس وقت ٹرینڈ پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, لوگ سب سے زیادہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن کے تو نہیں ہوں گے سارے نا. اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کو, بلکہ یہ ہم نے ایک پروگرام بھی غالباً کیا تھا کہ لوگ انٹرنیٹ پہ کیا دیکھتے ہیں یا لوگ اس میں کیا کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت تک انٹرنیٹ پہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی صحت مند ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی نہیں ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اچھے لوگ انٹرنیٹ پہ ہیں نہیں, اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں. اور اگر آپ اپنے موبائل کو بالکل اچھے طریقے سے رکھنا چاہیں تو یہ تقریباً ممکن ہے, جو طریقے میں نے بتایا نا اس حساب سے انشاءاللہ یہ تقریباً ممکن ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے کا پورا انٹرنیٹ کا, ایک ہوتا ہے آپ اپنا ماحول کیسے بنانا چاہتے ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے کے پورے انٹرنیٹ کا ماحول چینج کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے, وہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. تو دیکھیں اگر آپ ٹرینڈ سرچ کرتے ہیں نا کہ اس وقت ٹرینڈنگ کیا چیزیں کر رہی ہیں, تو وہ چیزیں مختلف ہوں گی بھائی جان. وہ سیدھی سی بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سورہ کہف یا کوئی بخاری کی کوئی حدیث یا کوئی فضائل رمضان یا فضائل شعبان کوئی ٹرینڈ کر رہا ہوگا. وہ تو کوئی گانے ٹرینڈ کر رہا ہوگا, وہ تو کوئی فلم ہی ٹرینڈ کر رہی ہوگی, وہ کوئی میچ ہی ٹرینڈ کر رہا ہوگا, وہ کوئی سیاست ہی ٹرینڈ کر رہی ہوگی. تو وہ ایک الگ چیزیں ہیں
ان کو اگر آپ سرچ کریں. ہم اپنے ڈیوائس کی بات کر رہے ہیں. جی ہم اپنے گھر کا ماحول. اب سیدھی سی بات ہے, دیکھیں نا یہ ہماری حقیقی دنیا کے ساتھ بڑا ملتا جلتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ اپنے گھر کا ماحول پہ تو آپ کو کنٹرول ہے نا, لیکن آپ کے گھر سے باہر کیا ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو ایک بڑا لمبا چوڑا محنت کرنا چاہیے. تو ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے شیخ خضر حیات حافظہ اللہ کی گفتگو کو سماعت کیا کہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ ہمیں غیر مناسب مواد کیوں نظر آتا ہے, اس حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا. اور اگر مواد نظر آتا ہے تو ہمیں کیا تجاویز انہوں نے پیش کی, وہ آپ نے سماعت کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنی ڈیوائس کا اور جو بھی ہمارے کنٹرول میں جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کا تزکیہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, حاضر ہوتے ہیں ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.